ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے گزشتہ دنوں فیس بک پیج پر میں نے اپنے ایک فاتحہ کے تعلق سے پوسٹ کی تھی، یعنی یہ کہ فاتحہ کرنا شرک نہیں ہے۔ پوسٹ کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ فاتحہ کرنا شرک نہیں ہے، یا پھر یہ تھا غالباً کہ کیا فاتحہ شرک ہے، یعنی اس میں فاتحہ کو شرک نہیں ہے۔ اس بات کی جو ہے حدیث مبارکہ پیش کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ فاتحہ اصل چیز کیا ہوتی ہے، نیاز جس کو کہتے ہیں اصل چیز کیا ہوتی ہے۔ ایک بھائی کو اس کے اندر یہ مبالغہ پڑا غالباً کہ انہوں نے اس کے اندر یہ سوال کیا تھا یا کمنٹ کی تھی کہ فاتحہ تو درست ہے، فاتحہ کرنی چاہیے، لیکن کھانے کو آگے رکھنا یہ ڈرامہ ہے۔ تو میں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے اس وقت بھی یہی بات عرض کی تھی کہ کھانے کو آگے رکھنا ڈرامہ ہے۔ اگر مان لیجئے تو یہ کس طرح سے ڈرامہ، یعنی اس کو آپ کسی عالم سے تحریر کروا کے مجھے بھیج دیں ای میل آئی ڈی پر، یا کسی مفتی سے تحریر کروا کے آپ مجھے بھیج دیں کہ کھانے کو آگے رکھنا ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یعنی اپنے 2-3 پہلو بدلے۔ پہلے آپ نے کہا کہ میں کھانے کو آگے رکھنا، آپ نے مطلقاً کہا کہ یہ ڈرامہ ہے، فاتحہ تو ویسے بھی ہو جائے گی، کھانے آگے رکھنا نہیں چاہیے۔ پھر آپ نے کچھ دیر بعد کہا کہ کھانے کو آگے رکھنا میں ان لوگوں کو یعنی ڈرامہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ تو میں اس بات کو تو پہلے بھی آپ سے 100 مرتبہ کمنٹ کے اندر یہ بات کہہ چکا، یعنی آپ کو میں نے رپلائی کر دیا تھا کہ کھانے کو آگے رکھنا یہ ضروری فاتحہ میں نہیں ہے، اور فاتحہ جو ہے بنا کھانے کو آگے رکھے ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی اہل سنت کے عالم میں سے اس بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا کہ کھانے کو آگے رکھنا لازم ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ بہت سارے جو فاتحہ دینے آتے ہیں مولانا وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانے کو آگے رکھے بغیر فاتحہ نہیں ہوتی، یا جو لوگ فاتحہ دینے آتے ہیں آپ کے علاقے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کھانے کو آگے رکھے بغیر نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں یہ ان لوگوں کی اپنی کم عقلی ہے جو اس بات کو کہتے ہیں کہ کھانے کو آگے رکھے بغیر فاتحہ نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں جو ہے کھانے کو آگے رکھنا ضروری بھی نہیں کہہ رہا اور کھانے کو آگے رکھنے والوں کو میں سپورٹ بھی کر رہا ہوں۔ تو بے شک بالکل آپ نے درست کہا کہ کھانے کو آگے رکھنا لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن جو لوگ کھانا آگے رکھتے ہیں وہ بالکل جائز کرتے ہیں، میں ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہوں، اور جائز ہونے کے لیے سپورٹ کر رہا ہوں، لازم ہونے کے لیے سپورٹ نہیں کر رہا۔ آپ کو شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر آپ نے اس کے اندر ایک بات اور بھی عرض یہ کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہیں کھانے کو آگے رکھنے کے لیے، کیا کہیں حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہے؟ تو اس آپ کی میں اب تنہا آپ کی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا، میں اجماعی بات کر رہا ہوں، اکثر جنرل کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں کسی بھی موضوع پر بحث چل رہی ہو، چاہے اہل سنت کے کوئی سا بھی موقع ہو، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے اس بات کو کہتے ہیں کیا یہ حضور نے فرمایا ہے، کیا یہ حدیث پاک کے اندر لکھا ہے۔ اور اس کی اصل دیکھیں یہ ہوتی ہے کہ ایسے جاہلوں کو حدیث کا یعنی فرنٹ پیج بھی کبھی ان کی 7 نسلوں نے دیکھا نہیں ہوتا، ان کے گھر میں کبھی کوئی کتاب حدیث کی ہوتی نہیں ہے، اور اتنی آسانی سے یہ کہہ دینا کہ حدیث میں کہیں نہیں لکھا، یہ ان گنواروں کی اور زیادہ جہالت ہے۔ اور میں پھر یہ بات عرض کرتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ میں اس شخص فرد واحد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید حدیث کی کتاب کوئی ایک ایسا رسالہ ہے جو 10 پیج کا رسالہ ہوگا کہ ہم نے اس کو مکمل پڑھ دیا اور ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اب حدیث کے اندر اس کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ اصل یہ ہوتی ہے کہ بولنے والے کی جتنی عمر بھی نہیں ہوتی یا جتنی زندگی کے دن نہیں ہوتے، اتنی حدیثوں کی کتابیں لکھی جا چکی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو حدیثیں نقل کی جاتی ہیں وہ اس کہنے والے یا اس طرح کہنے والے کی 7 نسلوں کی عمر جتنی ہوتی ہے ان کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ حدیث پاک لکھی جا چکی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مطلب کوئی چراغ میں سے جن کو گھسا اور اس جن نے ان کو ساری حدیثیں جو ہے مکمل طور سے حفظ کرا دی کہ ان کو سب پتہ چل گیا کہ اب حدیث میں یہ نہیں ہے۔ کبھی اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے حدیث پاک میں ہو، لیکن ہم نے کہیں سنی یا پڑھی نہیں۔ بات یہ تھی کہ میری پوسٹ تو یہ تھی کہ کیا فاتحہ کرنا شرک ہے، اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ فاتحہ کے اندر کھانا آگے رکھنا یہ ڈرامہ ہے۔
تو میرا موضوع وہ تھا ہی نہیں، نہ میں نے اس کے اندر کہیں یہ ذکر کرا کہ کھانے کو آگے رکھنا چاہیے، یعنی آپ تو بات کو جس بات کو آپ لے کر آئے وہ بات بالکل ٹاپک سے ہٹ کے تھی۔ دوسرا میں نے آپ سے یہ کہا کہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں جو چیز منع جو ہے نہیں ہوتی وہ جائز ہوتی ہے۔ آپ کوئی مجھے ایک ایسی دلیل دے دے کہ جہاں حضور علیہ السلام نے کھانے کو آگے رکھنے کی ممانعت ارشاد فرمائی ہو اور یہ کہا ہو کہ فاتحہ میں یا ایصال ثواب میں کھانا آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی تو نہیں فرمایا کہ کھانا آگے رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، حضور کا یہ نہ فرمانا کہ کھانا آگے رکھنا چاہیے یہ جائز ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سنت کی تعریف ایک فعلی قولی کے علاوہ تیسری تقریری بھی ہوتی ہے، یعنی صحابہ کرام کوئی ایسا کام کرے جس پہ حضور علیہ السلام کی خاموشی ہو، یعنی انہوں نے فرمایا نہ ہو، تو وہ اس کام کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سنت کی پریبھاشا یعنی تعریف کے اندر شامل ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام نے کیا کہا ہے، حضور علیہ السلام نے کیا کہا ہے، اور آپ نے کہا کہ جو چیز ضروری نہیں ہے یعنی وہ ڈرامہ ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے آپ سے ایک کمنٹ کے اندر یہ سوال کیا تھا کہ جو بات ضروری نہیں ہوتی پھر بھی اس کو کرا جائے، یا حضور علیہ السلام نے کہا نہ ہو اور وہ کام کرا جائے، وہ آپ کی نظر میں ڈرامہ ہے؟ جیسے فاتحہ میں کھانے کو آگے رکھنا آپ نے کہا ڈرامہ ہے، تو اس کے اوپر میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ مسجدوں میں مینار بنانے کو نہ حضور نے کہا، نہ حضور نے ارشاد فرمایا، نہ یہ ضروری ہے، یعنی مسجد میں اگر مینار نہیں ہوگی تو بھی مسجد قرار پائے گی نماز پڑھنے کے اعتبار سے، تو کیا مسجدوں پہ مینار کا رکھنا ڈرامہ ہے آپ کے نظریے سے؟ آپ نے اس کا مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس پہ اعتراض کیا کہ کھانے کو فاتحہ میں آگے رکھنا یہ کفار کی مشابہت آپ نے قرار دی، کہ جس طرح پنڈت لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا جب تک سامنے نہیں آتا، پرساد سامنے نہیں آتا، وہ پوجا پاٹ جو ہے نا شروع نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ مولاناؤں نے یہ رواج نکال رکھا ہے کہ جب تک کھانا آگے نہیں آتا اور وہ فاتحہ شروع نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، یعنی آپ اس کو مشابہت دیتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی عقل کا اندازہ اس بات سے لگ سکتا ہے کہ نیاز کا تعلق اور پوجا پاٹ کے پرساد کا جو تعلق آپ آپس میں ملا رہے ہیں، بہت ہی یعنی قابل تعریف بات کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ بات بھی اظہار کر دی کہ ہاں آپ علم دین کے بارے میں آپ کتنا جو ہے نالج رکھتے ہیں، کتنا جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا سیدھا سا آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کھانا رکھنا منع کہاں ہے؟ تو آپ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کھانا رکھنا جائز بھی کہاں ہے۔ میں آپ کو ایک دلیل بتا دیتا ہوں کھانا آگے رکھنا جائز کہاں ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ایڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو کی ایڈیٹنگ میں اس کا جو ہے حوالہ نیچے ایڈ کر دیا جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر باب النکاح کے اندر یہ حدیث ایڈ ہے، اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے، یعنی حدیث پاک کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں بخاری شریف کی، کہ کھانا آگے رکھنا کہاں سے ثابت ہے فاتحہ کے اندر۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زینب سے جب نکاح فرمایا تو میری والدہ نے حضور کی بارگاہ میں بطور تحفہ کچھ بھیجنا چاہا، تو انہوں نے کچھ کھجور، گھی اور پنیر وغیرہ کا، یہ اس دور کا حضور علیہ السلام کا جو ہے نا وہاں کے رواج کے تعلق سے حلوہ ہوا کرتا تھا، کہ یہ حلوہ کٹوری کے اندر مجھے کر کے دیا کٹورے میں، کہ یہ سلام عرض کرنا اور یہ تحفہ ان کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، میں حضور کی بارگاہ میں گیا، سلام عرض کی، اور میں نے اس پیالے کو جس میں میری ماں نے تحفہ بھیجا تھا حضور کو پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ آپ باہر جاؤ، اور فلاں فلاں صحابیوں کا نام لیا کہ آپ ان کو بلا کے لاؤ، راستے میں جو بھی آپ کو ملے آپ گھر پہ بھیجتے رہنا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں گھر کے باہر گیا، اور مجھے جو ملتا چلا گیا میں ان سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے، یعنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے عرض کرتا چلا گیا۔ اس طریقے سے وہ صحابہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ غالباً کافی تعداد تھی، مجھے یاد نہیں ہے، شاید 300 کے قریب تعداد بتائی صحابہ نے کہ جمع گھر کے اندر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے وہ کھانے کا پیالہ، یعنی جس کے اندر حلوہ شریف تھا، اپنے سامنے رکھا، اور اس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے۔ یعنی دونوں ہاتھ رکھنے سے مراد سامنے رکھنا ہی بالکل یقیناً ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی کھانے کے برتن کو دونوں ہاتھوں سے یعنی ڈھکے گا تو یقیناً وہ اس کے سامنے ہی ہوگا، پیچھے کی طرف تو دونوں ہاتھ کر کے برتن کو ہاتھ سے نہیں ڈھکا جائے گا۔ اور اس کے بعد جتنا اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، حضور علیہ السلام نے اتنا قرآن پاک پڑھا، اور اس کے بعد 10 کا گروہ لے کر، یعنی 10 صحابہ کو بلاتے گئے، اور اس میں سے حلوہ ان کو کھلاتے گئے، یہ لوگ کھا پی کے چلے گئے، اور بعد میں جو صحابہ ان کو لے کر آئے تھے کٹورے کو، ان سے فرمایا کہ واپس آپ لے جاؤ۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس بات کو یعنی دیکھ کر حیران تھا، کہ مجھے معلوم نہیں چل پا رہا تھا کہ جس وقت میں لے کر آیا تھا اس وقت یہ کٹورے یعنی حلوہ زیادہ تھا، یا اب لے کر جا رہا ہوں یا اب زیادہ ہے۔ تو اب اس کو بخاری شریف میں پڑھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے اس حلوے کے پیالے کو آگے رکھ کر قرآن پاک پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، ورنہ آپ کسی مولانا سے اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو
کسی یعنی دینی شخصیت کے پاس، تو ایک مرتبہ آپ ان سے پوچھ بھی لیں گے. یہ آپ کے میں نے دلیل دے دی کہ کھانے کو آگے رکھنا اس حدیث سے جائز ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو باب النکاح کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ کہاں ہے کہ فاتحہ کے لیے کھانا آگے رکھنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں وسوسہ ہے، تو میں اس کا بھی جواب دے دوں کہ اس طرح قرآن کی آیتیں بھی بہت سی جو ہے نا صحابہ کے حق میں اتری ہوتی ہیں، لیکن اس کے احکام تمام مسلمان پر لازم ہوتے ہیں. یعنی شان نزول جو ہوتا ہے کسی آیت کا یا حدیث کا، وہ کبھی شان نزول تو خاص ہوتا ہے لیکن اس کا احکام جو ہے وہ عام ہوتا ہے. اگرچہ یہ حدیث باب النکاح میں ہے، فاتحہ کے تعلق سے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ دلیل ضرور پکڑی جا سکتی ہے کہ کھانے کو آگے رکھ کے قرآن پڑھنا جائز ہے. اب آپ مجھے وہ حدیث یا وہ دلیل دکھا دیں گے جس کے اندر کھانے کو آگے رکھنا منع ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ منع ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی. آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوگا کبھی، علماء سے سنا ہوگا کہ پہلے کے وقت میں جو ہے نا شراب جائز ہوا کرتی تھی، یعنی اس وقت شراب منع نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا یعنی پینے کے تعلق سے. اس کے بعد کیا ہوا، کچھ وقت کے بعد شراب منع ہوئی کہ اس کو نماز کے قریب نہ پیا جائے، یعنی نماز سے پہلے تب بھی اجازت تھی اور نماز کے بعد نہ پی جائے. تو اب اس کو شراب کو نماز کے وقت نہ پینے کی دلیل آ گئی کہ نہ پی جائے، تو اب پینا منع ہے. اور جب تک دلیل نہیں تھی تو وہ نماز کے قریب بھی جائز تھی اور مطلقاً پینا بھی جائز تھی. اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب شراب پوری طرح سے حرام ہو گئی، یعنی نہ نماز کے قریب پی جائے گی، یعنی نماز کے وقت کے قریب، اور نہ اس سے پہلے پی جائے گی. یعنی اب دلیل اس کی مناہی کی پھر سے آ گئی کہ اب شراب نہیں پی جائے گی، تو اب اس کی منع ہونے کی دلیل کی وجہ سے شراب جو ہے حرام ہو گئی. تو اسی طرح میرے بھائی، جو بھی چیز اگر آپ کہیں گے کہ یہ ناجائز منع ہے تو اس کی دلیل چاہیے ہوتی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلیل جو ہے نا ناجائز قرار دینے والے کے ذمے ہوتی ہے، کہ اگر وہ کسی چیز کو ڈرامہ قرار دے رہا ہے، یعنی منع کر رہا ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ڈرامہ ہے، تو اس کے ذمہ دلیل ہے کہ اس کے ناجائز یا ڈرامہ ہونے کی دلیل وہ دے. اور جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، جائز ہونے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ شریعت میں وہ چیز منع نہ ہو یا گناہ نہ ہو. اور آپ کہتے ہیں، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کھانے کو آگے رکھنا جو لوگ لازم نہیں سمجھتے، اگر وہ اپنی مرضی سے کھانے کو آگے رکھتے ہیں تو یہ گناہ ہے یا جائز ہے. لیکن آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی رپلائی نہیں کیا کہ آپ نہ اس کو گناہ تصور کر رہے نہ اس کو جائز قرار دے رہے. یعنی ایسی ہڈی کہ نہ وہ نگلی جاتی نہ آپ سے اگلی جاتی ہے، آپ اس کے بارے میں صاف بیان نہیں کر رہے کہ آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں یا نہیں. خیر، آپ جو بھی سمجھتے ہو، اگر آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کو آگے رکھنا جو ہے یہ مطلقاً گناہ ہے، تو آپ مجھے کسی سنی عالم سے اس کو تحریر کروا کے ضرور بھیجیں. میں آپ کا احسان مند رہوں گا کہ میرے ای میل ایڈریس پہ آپ اس کو تحریر کر کے مجھے بھیج دیں کہ یہ دلیل ہے، یہ میں نے عالم سے لکھوا دی ہے کہ کھانا رکھنا جائز نہیں ہے. اور آپ اگر اس کو ڈرامہ کہتے ہیں مشابہت کے طور پہ، تو یہ آپ کی کم علمی ہے کہ مشابہت کے طور اس طریقے سے مشابہت نہیں ہوتی کہ کفار یعنی کھانا آگے رکھتے ہیں پوجا میں، تو اگر مسلمان بھی رکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں مشابہت ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک دلیل اور دی تھی کہ جو کفار ہوتے ہیں وہ بھگوت گیتا کو بھی آگے رکھ کر پڑھتے ہیں، ہے نا، اور آپ بھی قرآن پاک آگے رکھ کے پڑھتے ہیں. تو اب اس بارے میں کیا کہیں گے، مشابہت تو یہاں بھی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک اسی طرح کفار تو منہ سے کھانا کھاتے ہیں اور آپ بھی منہ سے ہی کھانا کھاتے ہیں، تو اس طرح مشابہت کہاں پیدا ہو رہی ہے. یعنی آپ کو مشابہت کافروں سے صرف فاتحہ میں نظر آتی ہے، اپنی زندگی میں نظر نہیں آتی. اور ایک سب سے اہم بات اور کہوں کہ کافر داڑھی منڈوایا کرتے ہیں، اور آج کل کے تو مسلمان بھی داڑھی منڈواتے ہیں، تو یہ تو کافروں سے مشابہت ہے. اور جس امام کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھتے ہوں گے وہ بھی اس بات کو کہے گا کہ کافروں سے مشابہت ہے داڑھی کا منڈوانا، کہ کافروں سے اور عورتوں سے بھی مشابہت ہے، کہ کفار یہ کام نہیں کرتے. تو اب آپ بتائیں کہ اس چیز کے لیے آپ کو نظر نہیں آیا، لیکن آپ کو نظر آیا فاتحہ کے تعلق سے کہ ڈرامہ ہے. تو اس طرح آپ نے اپنی باتیں کئی مرتبہ بدلی. کبھی آپ نے کہا کہ مطلقاً لازم نہیں ہے، اور آپ نے اس بارے میں کافی یعنی 2 دن لگاتار بحث کی، اور میں اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا کہ ہاں فاتحہ میں کھانے کو آگے رکھنا لازم نہیں ہے لیکن رکھنا جائز ہے. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کھانے کو آگے رکھنے کو سپورٹ کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ آپ بدگمانی کر رہے ہیں کہ تمام جو فاتحہ دینے والے مولانا ہوتے ہیں وہ سب کھانے کے لیے کھانا آگے رکھواتے ہیں. یہ بات بھی آپ نے کہی تھی کہ وہ خود کھانے کے لیے اپنے انتظام کرنے کے لیے کھانا آگے رکھواتے ہیں. آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی، اکثر ایصال ثواب میں جب بھی جو نیاز کے اندر چیز پیش کی جاتی ہے، کبھی بھی فاتحہ دینے والا وہ مکمل چیزیں نہیں کھا سکتا اور نہ وہ کھاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت سارے انتظامات یعنی بہت زیادہ کر دیتے ہیں کھانے میں، کہ دسترخوان طویل ہوتا ہے، اس کے اندر کثیر تعداد میں کھانا وغیرہ یا دوسری اشیاء موجود ہوتی ہیں، پھل وغیرہ. تو کیا فاتحہ دینے والا وہ سب چیز کھا جائے گا؟ کہیں آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ اگر ایسا نہیں دیکھا تو آپ مسلمانوں پر بلا وجہ کی بدگمانی کرتے ہیں، جو کہ ایک حرام کام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی
فرمائی ہے کہ بعض گمان سے بچو، بعض گمان برے ہوتے ہیں. تو مسلمان پہ یہ بدگمانی کرنا کہ وہ فاتحہ کے اندر کھانا اس لیے آگے رکھواتے ہیں کہ ان کے خود کا کھانے کا ہوتا ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جس کے گھر میں خود فاتحہ ہوتی ہے، جو خود کھانے کا مالک ہے، وہ بھی آگے رکھتا ہے، تو وہ کیوں کھانا مطلب کھانے کی آرزو کے چکر میں اسے آگے رکھے گا، جبکہ وہ تو خود مالک کے بعد میں بھی کھا سکتا ہے. اس پہ آپ نے کوئی رپلائی نہیں کیا. بس آپ اس طرح ایک پہلو سے دوسرے پہلو بدلتے رہے کہ نہیں کھانے کو آگے رکھنا ڈرامہ ہے، اور حضور نے اس کو لازم نہیں کیا. کوئی حدیث دو جس میں لازم کیا ہو. تو اس کے لیے میں نے حدیث دے دی کہ کھانے کو آگے رکھنا، حضور علیہ السلام نے کھانا آگے رکھ کر قرآن پڑھا ہے. آپ مجھے دلیل بھیج دیں کہ جہاں یہ منع کیا گیا ہو کھانا آگے رکھنا منع ہے، اور جو کام منع نہیں ہوتا وہ بالکل جائز ہوتا ہے. اور آپ نے کہا ایسے بہت سے گناہ ہے کہ جو گناہ نہیں ہے، وہ کمنٹ میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ یعنی بہت سے ایسے کام ہیں جو گناہ نہیں ہے. یا مسلمان آپ نے کہا شراب پینے لگے گا تو کیا شراب جائز ہو جائے گی؟ جس کام کو مسلمان اچھا سمجھ کے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر مسلمان شراب پیتا ہے تو شراب کو اچھا سمجھ کر نہیں پیتا، یعنی وہ یہ بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن جو ہے اپنے نفس شیطانی کی وجہ سے وہ اس بات کو اس پہ عمل کرتا ہے کہ شراب پیتا ہے. ایسی نماز کو ترک کرنے والا کبھی اس بات کو نہیں کہے گا کہ میں جو نماز چھوڑ رہا ہوں وہ نماز چھوڑنا جائز ہے. وہ اس بات کو ضرور تسلیم کرے گا کہ نہیں یہ کام گناہ کا ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا، جو روایت میں نے آپ کو کمنٹ میں لکھ کے دی تھی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی مسلمان کے نزدیک بہتر اور مسلمان اسے اچھا سمجھ کر کریں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے. جیسے کہ فاتحہ کے اندر مسلمان کھانے کو آگے رکھتے ہیں، رواج چلا آیا ہے بزرگوں کا، تو اس لیے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ منع کرتے ہیں، آپ مجھے دلیل میں پھر کہتا ہوں مجھے بھیج دیں یہ کس طرح سے ڈرامہ ہے کھانے کو آگے رکھنا، آپ بتائیں. یہ بات آپ کی درست ہے، اس بات کو تو میں پہلے بھی تسلیم کر چکا کہ کھانے کو آگے رکھنا لازم نہیں ہے فاتحہ میں. لیکن جو لوگ اس کو لازم قرار دیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ کھانا آگے ہونا چاہیے فاتحہ نہیں ہوگی، یہ ان لوگوں کا ضرور ڈرامہ ہے. تو صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جو کھانے کو آگے رکھنا لازم قرار دے، ان لوگوں نے یہ ڈرامہ کر رکھا ہے کہ کھانے کو آگے رکھنا ضرور لازم کر رکھا ہے کہ جب تک کھانا آگے نہیں ہوگا فاتحہ نہیں ہوگی. یہ ان کا ذاتی ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ کسی کتاب کے اندر یا کسی سنی عالم نے اس بات کو تحریر کیا ہوگا کبھی کہ کھانا آگے رکھنا ضروری نہیں ہے. اور عوام کے لیے عوام کی کوئی بات دلیل نہیں ہوتی کہ عوام جس بات کو کرے آپ اس کو سارے مسلمانوں پہ تھوپ دو، کہ مطلب مسلمان یا سارے علماء پہ اس بات کو تھوپ دو کہ مولویوں نے کھانا اپنے چکر میں کھانے کے لیے آگے رکھوانا لازم کر دیا. جنہوں نے آپ کے شہر یا آپ کے علاقے میں کہا ہوگا کہ کھانا لازم آگے رکھنا لازم ہے، یہ ان کی خود کی ذاتی جہالت ہے. تو صرف ان لوگوں نے ڈرامہ کر رکھا ہے کہ کھانا آگے رکھنا چاہیے، لیکن یہ بات کہنا درست نہیں کہ کھانے کو آگے رکھنا مطلقاً ڈرامہ ہے. ہمارے وہاں تو اپنی خوشی سے رکھا جاتا ہے، اور اکثر یہی ہے مسلمانوں میں کہ اپنی خوشی سے کھانے کو آگے رکھا جاتا ہے. کوئی کھانے کو آگے رکھنا لازم نہیں کہتا. یہ مسلمانوں پر فقط آپ کی بدگمانی ہے، اس سے بدگمانی سے توبہ کرنا. پتھر میں حسن لالے پرن